تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ جو لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اللہ تمہارے دل سے اس کا خیال تب تک نہیں نکالتا ہے جب تک تمہارے نصیب میں اس کی ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ خدا پر چھوڑ دو۔ سجدے کی توفیق ملنا اصل میں امید ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور انتظار میں ہے۔ ادھر تم دعا مانگو اور ادھر کہتے جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ دنیا کے سامنے سے اچھا ہے کہ اللہ کے سامنے رو لو۔ لوگوں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت۔ اے اللہ ایک تیرا ہی در ہے جہاں کبھی تانا نہیں ملتا۔ اگر ہم مسکراہٹ کے بعد اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اپنے ہر آنسو کا شکوہ اللہ سے کریں۔ وہ سب سنتا ہے لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ وہ سب کو دے رہا ہے لیکن اسے خاص طور پر دے رہا ہے جو پوری یقین سے مانگ رہا ہے۔ اور جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے یقین جانو عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے۔ تمہیں تو توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ اللہ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا۔ جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق کے ساتھ نہیں جوڑتا۔ بے شک زندگی سکھا دینے والی چیز ہے اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور جب کبھی تمہیں اپنے کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم بنا دیتے ہیں۔ مسلمانوں اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو لازم ہے کہ قرآن پڑھے۔ جب دوست اللہ کریم ہو، کتاب قرآن کریم ہو اور راستہ صراط مستقیم ہو تو گمراہ ہونا ناممکن ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی کردار اٹھا کر چوک میں لٹکا دے تب اطمینان رکھے کیونکہ عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ تین کام اللہ کو بہت پسند ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے کو معاف کرنا اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرے تو اللہ کا یہ ہے کہ اسے تندرستی دے۔ جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری محبت حق سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو۔ دنیا نہ خوش ہوئی ہے نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک ساتھ ہے۔ بچپن سے سکھایا جاتا ہے اللہ سے ڈرو لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ سے محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔
اچھے لوگوں کا امتحان اللہ بہت لیتا ہے پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ سب کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو، اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے، وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں اللہ دیتا ہے۔ اور انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہے جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ یا اللہ، اگر میں آپ سے دور ہونے لگوں تو مجھے اپنی طرف انداز میں واپس لے آئیے۔ آمین۔